اسے بھی کم کر دو 10 بھی کرتے ہیں تو سارے گئے سوتا رہے ماچا اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے آمین۔ اصل میں یہ تکمیلوں کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اور رات کو تلاش کرنا یہ سنت ہے۔ جیسے سحری کا کھانا جو ہے یہ نہیں ہوتا، یہ جاگنا سنت ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا، جی یہ بیدار ہونا یہ سنت ہے۔ کوئی جی چاہے تو کھا لے، نہ چاہے تو نہ کھائے۔ یہ جاگنا کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔ بسا اوقات ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، دعوت الخاص بھی ہوتا ہے۔ مالک ہوتے کہتے ہیں لوگ جی چھوڑو یہ میرا جی نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا۔ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، کھائیں یا نہ کھائیں۔ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو کہ جی حضرت صاحب آپ کھانا کھائیں، ہم صائم ہوں، میں روزہ دار ہوں، چلو جی ہمارے لیے دعا کر لیں۔ جس کا جی نہیں چاہتا وہاں چلے جائیں، لیکن وہ دعوت ہو جو سنت کے مطابق ہو، وہ جانا سنت ہے، دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، کھانا سنت نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں نا، میرے بزرگوں کو تو ایک چپاتی پر گزارا کر لیتے ہیں، دھوکے کر لیتے ہیں۔ جب دعوت ولیمہ ہوتا ہے وہاں چپل لگاتے ہیں۔ لیکن یہ کلوا واشربوا، لیکن یہ بھی فرمایا ولا تسرفوا، اتنا کھاؤ کہ یہاں تک نہ آ جائے۔ دور جاہلیت میں ایک شاعر تھا، وہ کہتا میں قرآن عظیم کے مصرع پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر پورے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن عظیم کے اندر 2 چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تقربوا الصلاۃ، کھاؤ پیو لیکن نماز کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اگر یہ نہیں کہتا وانتم سکارا، کہ نشے کے حالت میں نہیں جانا۔ اکثر یہ ہمارے ایک کھانے پینے کے اس سال میں تو سارے لوگ گھبراہٹ میں تھے۔ وہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم چلے کہ گھبراؤ نہیں، اگر آرام ملے گا تو قبر میں ملے گا۔ یہاں آرام دنیا میں نہیں ہے، قبر پہ آرام ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں اتنے گھبراہٹ میں تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو مشروبات ہوا ان پر کئی دگنا دوسرا ٹیکس لگایا۔ یہ گاڑیاں بوتلوں کی آتی ہو جاتی ہیں۔ میں نے جولی کو اٹھایا، اللہ پاک بربادی کریں گے یہ لوگ اس فضل الحجی سے بچ جائیں۔ الحمدللہ پورے رمضان میں کسی نے بوتل نہیں پی ہے۔ اللہ پر اس پر برفت ایسی بربادی ہو تاکہ اس فضل الحجی سے بچ جائیں۔ وہ بھائی نقصان بھی ہے، اکثر گردوں کا نقصان ان چیزوں سے ہوئے۔ بعض بچوں کے گردے کو چورن سے آرام ہے۔ برائے مہربانی یار چھوڑے چیزوں کو، صرف جو ہے یہ ماں کا دودھ ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں رات کا جو ہے بالکل یعنی آخری انتہا میں ہے۔ یہ ہمارا یہ زید بھائی جو ہے یہ بھی ہمارا جو ہے یہ سفر کا ساتھی ہے نا، سائل البرید والے ہوتے ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بھی، مولانا شریفی صاحب کی عمر میں بھی، مولانا زید مرید یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس طرح مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا حجی الرحمان صاحب ہمارے بڑے بزرگ، میں اس کو کہتا ہوں باہر بستر بیٹھو پھر ادھر۔ اصل میں یہ بڑوں کی اتنا مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں مجھ سے بے احترامی نہ ہو جائے، بالکل اتنا جو بھی آتا ہے لہٰذا بھی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا کم سے کم با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ سب سے بڑی چیز کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب نے بتا دیا بشری حافظ کا قرآن عظیم کے پردے کا احترام کیا، اللہ نے اس کو ایمان سے نواز دیا، اور لہذا موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا۔ 1,40,000 جادوگر تھے، اللہ نے ان کو ایمان سے نواز دیا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ احترام ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو میرے بزرگوں دوستوں لہذا یہ لیلۃ القدر کے آخری بالکل جو سمجھو کہ رمضان آخری ہے، بالکل آخری ہے۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی، محبوبی سبحانی، پیرن پیر رحمت اللہ علیہ، پیرن پیر رحمت اللہ یہ وہ شخص ہیں 11 سال سوکھی خشک روٹی کھائی، قرآن کو سینے کا ساتھ لگایا ہے۔
11ویں کا دودھ نہیں دیا، قرآن کو سینے کا ساتھ لگایا ہے، اور 2 رکعت تہجد کے اندر پورے قرآن عظیم کو ختم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی اللہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، عشاء کے بعد قرآن عظیم کھولتے تھے، صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے، قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچی ساتھ ساتھ کھانا بھی تیار کرتی، افطاریاں بھی تیار کرتی، ساتھ ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتی، اردو سے تلاوت پوری ہو جاتی ادھر سے، اور وہ کھانا وغیرہ وہ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا، بسم اللہ کے ساتھ سارا کام کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازوں کو بند کر دیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لوٹے پاؤں پر لکڑی رکھ دیتے تھے۔ اصل میں یہ بڑے جو لوگ تھے پہلے زمانے میں یہ پکے مضبوط مسلمان تھے۔ آج کل تو سارے بنسپتی ہو گئے، کوئی کہتے وہ اندھیروں میں چلے گئے، یہ کہتے ہیں بجلی کے پیداوار ہیں۔ اکثر میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھیے، ایک تو وہ اذان ہوتی ہے، اذان بلانی ہوتی ہے، ایک اذان خیالی ہوتی ہے، ایک اذان پیغمبری ہوتی ہے، ایک اذان اسپیکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھو، جب بھی بجلی ہوگی تو ذکر ہوگا، بجلی نہیں ہے تو ذکر نہیں ہے، بجلی ہوگی تو درود ہوگی، اور بجلی نہیں ہے تو درود بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عمر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، ہر وقت میں پڑھنا واجب ہے۔ اور جب بھی مجلس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو کہو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتنا نیکیاں مل گئی؟ 17، یعنی 1303 نیکیاں۔ اس وجہ سے اس لیے آگے میں نہیں جاتا، بجٹ ہمارا خسارے میں نہیں ہے، یہ پاکستان کا بجٹ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے، لیکن میں وہ پورے جو ہے اس کی مکمل یہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ خلاصہ کتنے نیکیاں ہم نے کمالی ماہ رمضان کے اندر، جو قرآن عظیم اول سے آخر تک ہم نے پڑھا، 6,94,40,41,91,000 نیکیاں ہم نے کمالی، بغیر ووٹ کے، بغیر نوٹ کے، بغیر پیسہ دے کے۔ 6,94,40,91,000 یہ حافظ قرآن نے بھی یہ نیکیاں حاصل کر لی، سننے والے نے بھی، سنانے والے نے بھی، معاونین نے، تعاون کرنے والوں نے، ہمارے ماؤں بہنوں نے جو افطاریاں تیاری کی ہیں، یہ نیکیاں ان کو بھی مل رہی ہو، پنشنی ہوئے ان کو مفت نیکیاں وہاں مل رہی ہیں۔ لہٰذا جو بوڑھے 90 سال کو پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی پنشنی ہے، ان کو بھی مفت نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں، روزہ دار کے جو نیند ہے یہ بھی عبادت ہے، روزہ دار کے جو خاموشی تسبیح ہو یہ بھی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ جس لیے چپ رہنا بھی یہ بھی تسبیح ہے۔ اکثر جو بازار میں ہوتے ہیں نا، اکثر واقعات حالات زیادہ آتے ہیں نا بھائی، سارے لوگ اللہ معاف فرمائے، یہ سارے لوگ کسی طریقے سے بازار میں گرمی گرمی لگاتے ہیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ ادھر حدیث سامنے ہوتی ہے کہ سمت ہو تسبیح ہو، یعنی خاموش رہنا بھی کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہے۔ اور روزدار کی نیند بھی عبادت ہے، سویا رہے تو فرشتے کو کہا جاتا ہے لکھو لکھو لکھو، میرا بندہ سویا ہوا آرام کر رہا ہے، دیہڑی جو کام کر رہے ہیں، دیہڑی والے الحمدللہ یہ سارے ہمارے بھائی بیٹھے، اللہ ان کے مال میں، اللہ ان کے اولاد میں، ان کے فصلوں میں، ان کے جو بھی حالات برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ ساتھ مدرسے کا بھی حصہ کریں، مولوی صاحب کا بھی حصہ کریں، بیووں کا بھی حصہ کریں، یتیموں کا بھی حصہ کریں، غرباء کا بھی حصہ کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، کوئی قرضے سے یہ کوئی ایک پیسہ اس پر قرضہ نہیں رہے گا، بشرطے کہ اللہ کا حق ادا کرے گا، اللہ کا حق ادا کرے انشاءاللہ، اس کے علم میں بھی، اس کی عمر میں بھی، مال میں بھی اللہ برکت عطا کرے گا۔ میں اگر تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے 3 دعائیں کی تھی۔ یا اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مال میں اللہ برکت پیدا فرما، اولاد میں بھی برکت پیدا فرما،
اولاد بھی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لڑکے تھے 80، 2 بچیاں تھی 78 کیا تھے لڑکے تھے. آج کل کیا کہتے ہیں 2 بچے اچھے، ہم اور کہتے ہیں چھوٹا خاندان تو زندگی آسان، ہم کہتے ہیں بڑا خاندان تو زندگی آسان، بڑا خاندان تو زندگی آسان. جس کے 50 لڑکے ہیں وہ دن دیہڑی جائیں گے تو 1,000 کمائیں گے تو 50,000 لے کر آئیں گے. اگر ندیم صاحب اکٹھے لگے رہیں اب مکڑی کے جالے سارے جمع کرتے رہیں لیکن پھر بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھیے بڑا خاندان تو زندگی آسان. تو لہذا انس رضی اللہ عنہ کی کتنی اولاد تھی؟ 78 لڑکے تو 2 بچیاں تھیں. اس کے ساتھ نوازوں کو ملائے تو 100 تھے. 100 یہ نبی اسلام نے دعا کیا اللہ سے کہ اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ برکت. مال بھی برکت، اتنا مال تو اس کی حد بھی نہیں تھی. لیکن تیسری دعا کیا اللہ انس کو جنت عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت. اللہ پاک اولاد بھی کثیر و تعداد دے دے، اللہ پاک اس کا مال بھی کثیر و تعداد ہو، لیکن نبی اسلام کے طریقے مطابق خرچ کیا جائے. تو میرے بزرگوں دوستوں ایک تو عالم کی سخاوت ہوتی ہے، ایک تو سخی کی سخاوت ہوتی ہے. عالم کیا کرے گا؟ اپنا علم خرچ کرے گا. سخی کیا کرے گا؟ اپنا مال خرچ کرے گا. اپنا مال کیا خرچ کرے گا؟ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت جو تھی اس کا تو یعنی حد میں معلوم نہیں ہے. خاص کر ماہ رمضان کا اندر بڑے سخی ہوتے تھے. اس وقت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، تیز ہواؤں سے. ایک مرتبہ حاتم طوئی کا پوتا آ گیا، حضرت حسین سے کہتا ہے کہ میرا دادا جو ہے یہ زیادہ سخی ہے. حضرت حسین کہتے ہیں نانا میرا نانا جو ہے زیادہ سخی ہے. وہ کس طرح؟ جب وہ کوئی شاعر آتا ہے میرے دادے کے 10 دروازے ہیں، کوئی بھی اس کو واپس نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو اس کو وہ چیز دی جاتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری نانے کی اتنی صحاوت ہے جب ایک مرتبہ دے دے پھر دوبارہ شاید واپس نہیں آتا، پھر شاید واپس نہیں آتا. اللہ تشریح مورا نانا گان نصیب کے اے دیال رسول و زمون نانا سے کار کرتا ہے وکوخا زمون دادا جی کو کار دے کرتا ہے احمد دادا گان و نانا گان و طریقہ بلے کریں تو زمون سے دادا گان نانا گان سوک دی والدین والزیتون والطور سینین وحاز البلد الامین. ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارا روحانی باپ، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے روحانی باپ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے روحانی باپ، وحاز البلد الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روحانی باپ ہے. ہمارا ابا و اجدادی ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے. اللہ رب العزت یا اللہ ان کے نقش و قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے. لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم وہ کریں گے، نبی نے جو بتایا ہے نا وہ کریں گے. میں اگر بتاؤں یہ کام سنت وہ نہیں ہے، میرا محمد جو کہے گا یہ سنت ہے، میرا ابو بکر جو کہے گا یہ سنت ہے، عمر جو کہے گا وہ سنت ہے، خلفائے راشدین جو کہیں گے وہ سنت ہے، وہ بلکہ وہ دین ہے. ایک صحابی نے نماز کے اندر ایک جملہ کہہ دیا جب ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جب فرمایا تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صحابی ہے؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کامنے لگے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. اس کو بلے ادھر آؤ، کیا کہا انہوں نے؟ اس نے کہا میں نے یہ جملے کہہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب رکوع سے اوپر جاتے ہیں نا قیام کے حالت میں یہ کلمات جو پڑھتا ہے، جب صحابی نے یہ کلمات منہ سے نکالے حضور نے فرمایا یا یہ کلمات تیرے منہ سے نکل یہ دین بن گیا. کیا بن گیا؟ دین بن گیا. جو بھی اگر رکوع سے اوپر جائے گا یہ کلمات پڑھے گا تو 70 فرشتے اس کو اٹھا کر رب کریم کے بارگاہ کو پہنچا دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے نا بھائی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اگر تہجد و مبارکا علیہ کچھ الفاظ اور بھی زیادہ کر دیں تو قیام جو ہو گیا قیام یہ فرض ہوتا ہے. ہمارا ادھر ایک شاگرد رشید ہے نا ترنگل میں، یہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں قیام کیا چیز ہے، جلسہ کیا چیز ہے. سالوں خاموش ہو جاتے ہیں.
ابھی قیام و جلسہ علماء سے سیکھو. اچھا قیام کا معنی ہے کھڑا ہونا، یہ واجب ہے. جلسہ کا معنی ہے دو سینوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ بیٹھنا واجب ہے. اتنا کہ تاکہ کپڑے اپنے اپنی جگہ پر کیا ہو جائیں، ٹھہر جائیں. تو میرے بزرگوں کو آگے نہیں جاتے، لہذا یہ آج ہے تو عظمت قرآن ہے. تو چونکہ یہ مردوں کے لیے تو بیان ہوتے رہتے ہیں، یہ تو عیدوں کے اندر بھی ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح جمعوں کے اندر بھی ہوتے رہتے ہیں. اور باہر بھی جب جاتے ہیں ہمارے مستورات بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اس چیز سے بالکل محروم ہوتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورتوں کا وفد آیا اور کہا ہم بہت پیچھے رہ گئی ہیں، مرد بہت آگے نکل گئے ہیں. عیدوں میں وہ ہوتے ہیں، جمعے کے اندر وہ ہوتے ہیں، اور جہاد میں وہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ ہوتے ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتوں ناراض نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. جو عورت 4 چیزوں کو اختیار کرے گی، 4 چیزوں پہ نمبر 1 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، نمبر 2 کیا روزہ رکھے گی، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، جنت کے 8 دروازے جس دروازے پہ چاہے وہ داخل ہو جائے. 4 چیزیں ہمارے قوم بہنوں کو کرنا چاہیے. 4 نمبر 1 کیا ہے اپنی مصلاتہ نماز کو ادا کرنا، نمبر 2 کیا ہے روزہ رکھنا، نمبر 3 کیا ہے اپنے ناموس و شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر 4 کیا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. جنت کے کتنے دروازے؟ 8. جہنم کے کتنے دروازے؟ 7. قیامت کے 8 دروازے. جس کی 7 بیٹیاں ہوں گی نا، 7 بیٹیاں، لہذا وہ اگر دنیا سے چلے گی تو ہر بیٹی کو جہنم کے دروازے میں کھڑی ہوگی، والد کو جہنم قدم نہیں چھوڑے گی. جتنی بیٹیاں زیادہ ہوگی نا اتنا فائدہ اور زیادہ ہے. اچھا یہ اس دور میں تو یہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ زندہ لڑکوں کو تنگور کیا جاتا، دفن کیا جاتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس دور میں تو یہ تھا، لیکن آج کل ہمارے دور میں زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس کا آیات کے نیچے مفسرین لکھتے ہیں اس دور میں زندہ تنگور کرتے تھے. اس دور میں کیا کرتے ہیں؟ لہذا ان کو گھروں میں قید کیا ہوا ہے، گھروں میں رکھتے ہیں، یوں سمجھو کہ ان کو زندہ تنگور کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ PhD کرے گی، یہ MPhil کرے گی، یہ ڈگری پاس کرے گی، پھر اس کے مناسب جو ہے وہ رشتہ آئے گا، پھر اس کے نکاح کروایا جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں زندہ تنگور کیا جاتا تھا. اس دور میں یعنی گھروں کا اندر قید کیا ہوا ہے، اس کے نکاح کا بندوبست نہیں کرتے ہیں. تو سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ قرآن عظیم کو سنانا بھی سنت، لہذا اعتکاف پر بیٹھنا بھی سنت، تراویح بھی کیا سنت، اور نکاح بھی سنت نہیں. اس دور کے اندر فرض عین ہے، اس دور کے اندر فرض عین ہے. مولانا عبدالشکور دین کو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اگر اس کا جوڑا مہیا ہو گیا ہے، جوڑا اس میں دستیاب ہو گیا ہے، اور پھر بھی اگر وہ والد محترم اور نکاح کا بندوبست نہیں کریں گے تو لہذا 1 سال رہیں گے تو 1 نبی کی قتل، 2 سال رہیں گے 2 نبیوں کے قتل، 3 سال رہیں گے 3 نبیوں کے قتل، 4 سال رہیں گے 4 نبیوں کے قتل. لہذا 1 نبی کی قصاص میں 70,000 آدمیوں کو قتل کیا جائے گا، تب نبی کی قصاص پوری کی جائے گی. 1 صحابی کے عوض میں بدلے میں 30,000 آدمیوں کو قتل کیا جائے گا، تب صحابی کو بدل عوض ملے گا. لہذا ہم دیکھو اپنے گریبان میں دیکھو کتنے نبی کو ہم قتل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. قرآن عظیم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. مہر کے بغیر بھی ہوتا ہے نکاح، لہذا اس کے لیے ہمارے نسل دیا جائے گا، اس کے لیے ہمارے نسل دیا جائے گا. لہذا اللہ رب العزت ہمیں اس سنتوں کی بھی اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھاکر والا ایک خان تھا، اس نے ایک دن اعلان کر دیا اور کہا کہ بھئی اس تمام چیز کا بندوبست میں کروں گا. تو 1 دن کے اندر 40 لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح ہوا. یہی بھی ہے نا بھائی. اور جو بھی اگر کسی طرح یتیموں کے چیز کا بندوبست کرے گا،
اور یتامہ لڑکیوں کے جہیز کا بندوبست کرے گا. قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے اس کے سر پہ بادشاہوں کا تاج رکھے گا. معمولی خبر ہے نا دالوی شیربانو علی یوسف خان کسی نہیں دایا تو ساتھا لاؤل میں رسول دکھا دی ہانتی چننو میں کہتا نور جہاں یو ہانتی میں کہتا ملائکہ دل ہانتی میں کہتا ویسے سوڑی. اور جب باہر میں ٹیمان رغل دی آگے علاج کیا گا تھا آگا چڑیا گھر کے کنا بیمارہ شوے نہ چلتا مائتے دا نور جہاں سوگنا دا جنہ ملائکہ سوگنا اور دا سونی سوگنا واللہ بندگانوں انسان کا خیال کرو انسان کا اس کی بہت بڑی قدر کرو. انسان کا اگر فعل غلط ہے نا بھائی تو انسان کے فعل سے ہم نفرت کریں گے انسان سے نفرت نہیں کریں گے. یہ اشرف المخلوقات ہے. انسان کے کلموں کی توہین کرنا جیسے حلقات گرانا بڑا گناہ ہے اور حیثیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی کی توہین کرے گا تو خانہ کعبے کے گرانے سے بڑا گناہ ہے. خانہ کعبے گرانے سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں لہذا اللہ پاک ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے شوہر کی اطاعت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سی بیوی زیادہ بہتر ہے فرمایا وہ بیوی بہتر ہے وہ بیوی بہتر ہے کہ جب بھی شوہر باہر سے آ جائے اس کے طرف دیکھو اس کو خوش کر دے. الدنیا متاع خیر المتاع امرأۃ صالح بہترین ساز و سامان ہوتا ہے بہترین جو ساز و سامان دنیا میں ہے بہترین سامان میں سے بیوی نیک بیوی ہے. نیک بیوی ہے کہ جب بھی شوہر تھکا ہوا باہر سے آئے اس کے طرف دیکھ اس کے تمام تھکاوٹیں کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں. میرے بزرگوں دوستو اللہ رب العزت ایسے بیویوں کو سب کو نصیب فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ شوہر تھکا آتا ہے اور بیوی اس کو مرحبا کہتی ہے اور خوش آمدید کہتی ہے اس کو جہاد کرنے جیسا ثواب ہوتا ہے. اور جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بچی کا رونے کے وجہ سو نہیں سکتی آرام نہیں کر سکتی لہذا اسی طرح صبح تک بیٹھی رہتی ہے تو اس لیے اس کو 20 غلاموں کے آزاد کرنے کا اللہ کو اس کو ثواب عطا کرتا ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں تیار کر کے بستر باندھ کر کے نکالتی ہے تو یہ عورت قیامت کے دن اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. کہتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے ماؤں بہنوں کو بھی بستر تیار کرنے کی بھی اور شوہر کو تیار کرنے اور نکالنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ شوہر نکل گئے تو بیوی ساتھ جائے گی اس دن مرید ہوتا ہے. اچھا یہ مان کر چلے گا اس لیے کہ بھائی بیویوں کو نکالو 15 دن کے لیے 40 دنوں کے لیے تو شوہر بھی انشاءاللہ ساتھ جائے گا انشاءاللہ 500 سال پہلے جائے گی. اور پھر وہاں جنت میں 70,000 فرشتوں کی 70,000 حوروں کی سردار ہوگی. اس کو غسل دیا جائے گا جنت میں اور پھر یاقوت و مرجان کو گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے گی اپنے شوہر کا استقبال کرے گی. اپنے شوہر کی کیا کرے گی استقبال کرے گی اور وہ پھر نہیں کھڑا نال اسے تنگی کرتی ہے ساری رات بیٹھی ہوئی ہے صبح تک تو چلا نہیں کرے گا اس نے اس حالت میں بیٹھی رہی ہے اپنے بچوں کے لوریاں دینے کے لیے تو لہٰذا اس کو 12 سال کے قبول شدہ عبادت دکھی جاتی ہے 12 سال کے اتنا بڑا ثواب. اور پھر یاد رکھو جو عورت بسم اللہ کر کے اپنے گائے کا دودھ دھوتی ہے یا بکری کا یا بھینس کا بسم اللہ کر کے لہذا وہ جانور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. ہماری بات رہی ہے. ساتھ ہی بھی جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے خانہ کعبے کے اندر جھاڑو لگانا. لیکن مرد حضرات کیا کریں گے مردوں کے جو حوروں کا مار ہوگا وہ کیا ہے بھائی حوروں کا مار آپ کو معلوم ہے نہیں ہے لہٰذا مسجد میں جھاڑو لگاؤ یہ حوروں کا مار ہے لگو با کا نا. پہلے زمانے میں عورتیں جو ہے مسجد میں دھویا کرتی تھی صاف کیا کرتی تھی اس لیے کہ بارش ہو جائے کیا ہو جائے بارش ہو جائے. اب کیا کرتے ہیں اب غیر سے مانگ رہے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے بابا شاہ جمال کو تو دیر تھا کوئی کہتا ہے بابا عبداللہ تب کو تو دیر تک ہوگا وہ تو دینے والا کون ہے اللہ ہے. سلطان باہو رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں
یقین دارم در عالم کے لا معبود الا ہو ولا مقصود ولا مسجود الا ہو. دونوں جہان میں مقصود کون ہے؟ سیدھوں کا لائق کون ہے؟ نظر و نیاز کا لائق کون ہے؟ قوم کا پکارنے کا لائق کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ لڑکی دینے والا کون؟ لڑکے دینے والا کون؟ اور عزت دینے والا کون؟ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ. جب بھی اگر اللہ پاک کسی کو نقصان دے تو اس کو نقصان کو دور کرنے والا کون؟ جو عزت دے تو اس کو بھی روکنے والا کون؟ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. بابا عبداللہ تک پتر دے ٹھولا یہ نہیں ہو سکتا. بابا شاہ جمال تک پتر دے رتالا یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ دینے والا کون ہے؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین دارم در عالم کے لا معبود الا ہو ولا مسجود ولا مقصود الا ہو. دونوں جہانوں میں مقصود کون ہے؟ سیدھوں کا لائق کون ہے؟ نظر و نیاز کا لائق کون ہے؟ پکار کا لائق کون ہے؟ کہیں گے یا اللہ مدد، کہیں گے کہ یا علی مدد، یا اللہ مدد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام غزوے پہ چلے گئے. وہ اپنی تلوار کو بھی ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. نبی علیہ السلام بھی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں. کوئی پالنگ نہیں تھے، کوئی فوم نہیں تھا. جیسے کہ پہلے زمانے میں جو بیل اور گوٹ کرنے والا تھک جاتے ہیں تو وہ نیچے ایٹ رکھی وہاں سو گیا، کتنا آرام سے سویا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام آرام کر ادھر سے آگے اپنی منافق آگے کافر نے کیا تلوار ہاتھ میں لے لی اور لینے کا بعد کہا میں یمنعک منی. اے نبی علیہ السلام آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ. تو لہذا تلوار منافق کافر کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ مجھ سے کون بچائے گا. وہ نبی السلام نے ہمیں عقیدہ بتا دیا اور نبی السلام نے فرمایا اللہ. یہ تو نہیں کہا کہ بابا بچائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ علی بچائے گا. بچانے والا کون؟ اللہ ہے. کون ہے؟ عقیدہ ہے. اچھا عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے عقیدہ توحید کا ہوگا. اگر اعمال کی کمی ہوتی تو جائے گا جنت میں. اگر عقیدہ توحید کا نہیں ہے، شرک کا ہے، لہذا بہت سارے اعمال کرے گا تو لہذا وہ نہیں جا سکتا. آخر اللہ تعالی مطلق ہے، اس کو رگڑا دے کر کے پھر جنت میں داخل کیا. اللہ ہمیں رگڑے سے بچائے. آمین. اللہ ہمیں ڈائریکٹ. اور یاد رکھیے جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے 70,000 آدمی جو ہے بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے. کتنے ہیں؟ 70,000. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ 70,000 کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر اعتماد کرنے والے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کرونے سے نہیں ڈرتا اور جو آفات بلیات سے نہیں ڈرتا، زکام سے نہیں ڈرتا. کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے. جو اللہ سے ڈرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے، 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائیں گے. نعرہ تکبیر! ندیم بھیا اپنی جاگنا ثبوت دینے. اللہ پر بھروسہ. عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے رسول، 70,000 جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائیں گے. پتہ لگیا وہ ختم قرآن آسا ہو عکاشہ رضی اللہ عنہ نامی مڑے کھڑے ہو گئے. سنار تو نبی اسلام نے فرمایا عکاشہ آپ اس فرس میں شامل ہو گئے. ایک دوسرا کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی اس میں شامل کر دیں. نبی اسلام نے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ نمبر لے گیا. اس لیے جب تشکیل ہو تو پہلے اٹھو. اچھا اے تشکیل جب ہو نا بھائی، ترجمہ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ کافی ہاتھ میں لو پھر ذہن سازی کرو. جب آپ کافی ہاتھ میں لے کر لوگ پھر مار جائیں گے. 3 دن تک ذہن سازی کرو. ذہن سازی ہوگی تو پھر ہاتھ میں کافی لو، ان کا نام لکھو. اچھا تو میرے بزرگوں دوستوں، پہلے نمبر پر اٹھے گا نا، پہلے نمبر پر، تو لہٰذا وہ
نمبر لے لے گا، مزے کرے گا، اے اوکاشا نمبر لے گئے. دوسرا اٹھ گیا بعد میں کہ مجھے بھی پھر اس میں شامل کر دو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکاشا نمبر لے گیا ہے. انشاءاللہ صف اول میں ہونے چاہیے، نمبر لینا چاہیے، جمعے میں پہلا جانا چاہیے. اس لیے کہ جمعہ نماز میں پہلے نمبر پہ جائے گا تو اس نے گویا کہ اونٹ کو صدقہ کر دیا. دوسرے نمبر پر جائے گا گائے کو صدقہ کر دیا. تیسرے نمبر پر جائے گا تو اس نے بکری کو صدقہ کر دیا. چوتھے نمبر پر جائے گا تو اس نے مرغی کو صدقہ کر دیا. پانچویں نمبر پر جائے گا انڈے کو صدقہ کر دیا. آخر میں جو جائے پانے کے بعد پھر کیا ہوئے؟ صفر ہو گئے. زبان مقتدیان جو بچے کرنا تھا آخری آگے امتن ملا نہیں. اور وہی وقت کے راضے ہوئے صحابہ کرام 12 بجے نہ وقت جمعہ تھا. کتنے بجے جاتے تھے؟ 12 بجے. اچھا یہ صدقات ان خیراتوں سے ہمیں محروم ہوتا ہے. مولوی کا کیا کام ہے؟ وہ تو اگر کوئی بھی نہ ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے جنات و فرشتے کھڑے ہو تو تقریر کرتا ہے. مولانا عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ وہ جا کر سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو جاتے، پتھروں کو کھڑے کر کے تقریر کرتے تھے. اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ سفیر اسلام کہتے ہیں، نہ خطیب اسلام. تو میرے بزرگوں دوستوں یہ کام انشاءاللہ کریں گے نا بھائی ہر معاملے میں. لیکن جنازے میں آخری صف میں ثواب زیادہ، اول میں نہیں ہے، اول میں نہیں ہے، آخری صف میں ہے. ہم پہلے اس لیے جاتے ہیں ذرا اگر میں نمبر بڑا اور لکھا ہے. یاد رکھیے میرے بزرگوں دوستوں، یعنی یہ نمازی بھی 4 قسم ہوتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے ٹاٹ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے 8 کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کھاٹ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے 360 کا. 4 قسم کے. یہ مولانا عبد الشکور دین پور رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے. 4 قسم کے نمازی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹھاٹ کا، عادتی ہوتا ہے، جلدی جلدی وضو کیا آیا اور مرغی کے طرح نیچے اوپر ہو کر چلا گیا. یہ عادت ہوتی ہے اس کی. ایک عبادت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. عبادت ہمیشہ ہوتی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، عادت پہ چھٹی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے 8 کا ہوتا ہے، ایک جمعہ دوسرا جمعہ. ایک ہوتا ہے کھاٹ کا. اکثر جنازہ آ کے تو بیوزو میں دیکھتا ہوں بیوزو جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کوئی پھر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلو یہ ایسا کرتے ہیں، کوئی تو پڑھ دے نا. لہذا کم سے کم تو نماز سیکھنی چاہیے انشاءاللہ. ہاں بھائی انشاءاللہ کریں گے. اور ایک ہوتا ہے 360 کا. 360 یو اختر خان کا بولا ناسو بگدلی چکلا اختر وشی کا اختر روز عید کا دن ہوتا ہے. صبح کا نماز فرض نماز میں نہیں ہوتا، عید کا دن ہوتا ہے. عید کے دن واجب ہو کے یہ صبح ایک شیپ بھی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ جانمال جاری ہوتی ہے. چاہ کر صفیہ اور مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے بزرگوں یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اختر خام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جمعہ خام ہوتا ہے. اللہ پاک سے بچائے. یعنی عبادت کریں گے، ہمیں عبادت میں چھٹی نہیں ہے، عادت میں ہوتی ہے. عادت میں ہوتی ہے. انشاءاللہ ریش مبارک کا بھی خیال کریں گے. اچھا آدم علیہ السلام جب نکلے، ابلیس تو بڑا حرامی ہے، پہلے سے وہاں سے نقطہ پکڑا تھا اس نے. لیکن آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. جب دیکھا کہ عورتیں سروں کے بالوں کے ساتھ بڑی خوبصورت نظر آئی تو آدم علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی. جو ہمارا دادا ہے دعا مانگی، سبحان یا من زین رجال باللحا والنساء بزوائب. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. اچھا وہ پہلی والی مجھ سے بھول گئی ہے. یہ فرشتوں کے سبحان یا من زین رجال باللحا والنساء بزوائب. فرشتے تسبیحات کرتے ہیں، یا اللہ اے تو پاک ذات ہے. یہ سبحان من زین رجال، جیسے کہ عورتوں کو مہندیوں کے بالوں کے ساتھ خوبصورت کیا، یا اللہ اس مردوں کو بھی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کیا کر دیں؟ خوبصورت کر دیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں، یہ تراویح بھی سنت تھی، قرآن عظیم کو سنانا بھی سنت. اعتکاف پر بیٹھنا ہے گویا کہ وہ اللہ کے دروازے پہ اور در پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا وہ بھی سنت ہے. شادی کرنا بھی سنت، ولیمہ بھی سنت، دعوت بھی سنت ہے. لیکن داڑھی رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں آج سے اللہ توفیق دے دیں. ہم یہ نہیں کریں. یہ چہروں کی خوبصورتی ہے، یہ چہروں کی خوبصورتی ہے. بلکہ یہ سمجھو کہ مسجد کا مینار گرانا گناہ ہے، صفا و مروہ کا حد کرنا گناہ ہے. ہاں جی اسی طرح یہ داڑھی مبارک شاعر الاسلام میں داخل ہے.
اس کی بے حرمتی کرنا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ پاک اس نقصان سے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بچا دے. فرشتوں کی تسبیحات یہ ہیں سبحانہ اے اللہ، جیسے کہ تو نے یعنی عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے بالوں کے ذریعے سے، یا اللہ ان مردوں کو بھی اس داڑھی کے بالوں سے خوبصورت بنا لے. ہمارے شیخ نے کتاب لکھی ہے شناختی چہرہ داڑھی کا حسن. شناختی چہرہ داڑھی کا حسن اس میں لکھا ہے. اس میں ایک کمان افسر کا واقعہ لکھا ہے. وہ کمان افسر کی بیوی بڑی نیک تھی. جتنے صحابہ مسلمان نے پیچھے بیویوں کو آنتے جس کے فاروق اعظم، حضرت طلحہ، سارے واقعات دیکھو تو جب بیوی نیک ہوگی تو گھرانہ نیک ہوگا، بچے نیک ہوں گے، ولی پیدا کریں گی اور وہ مفتی پیدا کریں گی، قاضی پیدا کریں گی، اس طرح مجاہد مبلغ پیدا کریں گی. اگر وہ نیک نہیں ہوگی تو معاملہ طریقہ الٹ ہوگا. تو لہٰذا اس نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بیوی افسر کو کہتی کہ داڑھی رکھو، کہتے میری مرضی ہے. پھر بعد میں پھر کئی عرصے سے بعد آیا، پھر بیوی نے اس کو کہا کہ داڑھی رکھو. افسر کیسے کہتا ہے کہ میری مرضی ہے. تیسری مرتبہ جب آیا بیوی نے سر منا کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میری مرضی ہے. بیوی کا سب جو منا کرتا ہے پورے ٹیڑے ہو جاتا ہے. بولے ہاں یہ شکر تب شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ زما عزت مندو جب بیبیاں نے برداشت والے دی دا برداشت والی کہ 10 سال یا اوکھرا الحمد للہ کہ مگا وصلہ پاتی نا دا دیر برداشت والی صبر والے دی. اگر میں یہ بھی میری مرضی ہے. اس افسر نے توبہ کیا، میں اس کو دیکھا تھا. پھر ہمارے شیخ خطیب صاحب کہتے تھے اس کو بھائی آپ میں 3 لاکھ روپیہ دیتا ہوں داڑھی پوٹو. نا انشی کہہ دے رہے انشی کہہ دے رہے. آپ کتاب کے واقعہ نہیں کہتا شناختی چہرہ داڑھی کا حسن الگ شناخت کارڈ جوڑے گے. شناخت اور ہماری شراحت جو میدان محشر میں ہوگی اس لیسس کی وجہ سے ہوگی. یہ لیسس ہے. اچھا ایک واقعہ آپ کو میں وہاں سوسن کے مسجد میں خطیب تقریر کر رہے تھے نا. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ میری داڑھی نہیں ہے، میری داڑھی نہیں ہے، لیکن میری داڑھی کے اوپر منہ پر آٹا مارو، سفید آٹا مکی کا. کیونکہ چونکہ داڑھی تو ہے نہیں ہے. جب اس کو دفنایا گیا فرشتہ پہنچ گیا. فرشتے جو تو سوال جواب بولے نا من ربوں کا من دینوں کا یوں کر میرے صفات داڑھی کو دیکھ کر معاف کر دو. تمام چاہتے ہیں اللہ کا تمام کوئی یاد پھرتا ہے تو پھر دوبارہ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تو کام کیا اس نے، کام تو کیا ہے ہے تو غلط کیا بلکہ میرے ڈر کی وجہ سے کیا. چلو اس کو معاف کرو، اس کو کیا کرو معاف کرو. میرے بزرگوں دوستوں صرف آٹا ملنے سے آدمی معاف ہوتا ہے تو داڑھی رکھنے سے تو معاف نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شناخت 2 چیزوں سے ہوگی، ایک داڑھی کے ذریعے سے ہوگی ہے، ایک تو یہ غرم مہاجرین یہ جگہ کیا ہوں گے سفید ہوں گے. میں پہچانوں گا کہ میری امت ہے، میں پہچانوں گا کہ یہ داڑھی جو ہے یہ لیسس ہے، واقعی لیسس ہے. یہ درمیان میں وہاں ایک دماغ ہوا پشور میں تو میں اٹباد سے آ رہا تھا اور مغرب کی نماز کے بعد پانوں کے وہاں پرانا جو اڈا ہے نا بھائی وہ منڈی والا یہ کیا کہتے ہیں مال منڈی والا. پولیس نے بھائی گاڑی کیا کرتے روک لی، سب کو اتارا. ان کے پاس آئی ڈی کارڈ تھا، شناختی کارڈ تھا، میرے پاس نہیں تھا. ایک دوسرا پشور کا لڑکا تھا اس کے پاس میں نہیں تھا. آپ نیچے اتر جاؤ. اس کو تو پکڑ کر کے لے گئے. میرے طرف دیکھا کیونکہ خطیب ہے مولوی صاحب تھوڑی داڑھی ہے، چلو تم معاف ہو خدا کی نیزیں اس داڑھی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. تو دیکھو بھائی اتنی بڑی خوشی ہے بھائی. اس دیکھو اس کو لے کر کہاں چلے گئے. لیکن مجھے اس ریش مبارک سے اس کو یعنی نیچے نہیں گرانا چاہیے. تو میرے بزرگوں دوستوں یہ بہت بڑی سنت ہے، معمولی سنت نہیں ہے بلکہ عظیم سنت ہے. آج سے انشاءاللہ یہ تہیہ کریں گے انشاءاللہ، یعنی پگڑیاں بھی باندھیں گے. نبی اسلام کی 3 پگڑیاں تھیں، 14 گز والی بھی تھی، 7 گز والی بھی تھی، 2.5 گز والی بھی تھی. 14 گز جو ہوتی تھی میرے بزرگوں وہ تو صرف عیدین کے لیے، 7 گز جو ہوتی جمعے کے لیے، 2.5 گز جو ہوتی تھی عام یہ جہاد کے لیے جاتے دعوت کے لیے جاتے وہ باندھتے تھے. ٹوپیاں انسوات سراسا 3 ٹوپیاں تھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ٹوپیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ پچھی ہوتی ہیں، کچھ میں چاندہ کرتا ہے کچھ ساتھ لے جاتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اوپر لے گئے مسجد وہ ساتھ لے کر کوئی عام پڑھ کر کے یوں پھینک دیتے. یاد رکھیے یہ پگڑی
یہ پگڑیوں کا احترام کرنا ہے, ٹوپیوں کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا, یعنی الحمدللہ علماء میں کرم تعلیمی گزری ہے. آپ جو نرم ہے قرآن کی حالات آج اب رات رحمۃ اللہ فرماتے تھے, صبح صحابہ کے کچھ لوگ آئے اس کے پاس کہتے ہیں اس تو بات تھوڑا بیان ہے ہماری کون گزرنا ٹھنڈی ہے گرم نرم دونوں مل جاتے, کام چلتا ہے, یہ کام چلتا ہے. تو میرے بزرگوں میں سے الحمدللہ یہ علماء ہیں, یہ اللہ, یہ اہل اللہ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث بھی فرماتے ہیں یعنی ولی کون ہوتے ہیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ, اہل القرآن ہم اہل اللہ. یہ قرآن پڑھنے والے یہ اللہ کی ولی ہیں, قاعدہ پڑھنے والے یہ اللہ کی ولی ہیں, اور نورانی قاعدہ پڑھنے والے یہ اللہ کے ولی ہیں, حدیث پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں, فضائل اعمال پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں, اور لہذا درود پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں, ذکر کرنے والے اللہ کے ولی ہیں. جو زبان پر ذکر خدا ہو, وجود پر سنت مصطفیٰ ہو, ایسے ولیوں کے جوتے ہم چاٹیں گے. سبحان اللہ, ایسے ولیوں ہم چاٹیں گے. ہم سارے ولی ہیں, قرآن سب نے پڑھا نا, یہ سارے ولی ہیں. اچھا یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. ولی وہ نہیں ہوتے, ولی وہ نہیں ہوتے. یہ طرح ہمارے شیخ بیان کے لاہور ہم چلے گئے, وہاں ایک آدمی تھا ننگا پیر اس کو کہتے ہیں. اس سے پوچھا آپ کے پیر کا کیا نام ہے؟ ہوں. آپ کا پیر کا نام کیا ہے؟ اس کے اللہ کا نام اس لے لیا. یہ کیوں جی پیر کا نام تم نہیں لیتے, اللہ کا نام لیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے پیر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میرے وضو تھا, اللہ کا نام میں نے لے لیا. تو میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا الحمدللہ یہ دیوان ہے حاجہ بابا رحمت اللہ علیہ, جو نا وہاں جا کر وہ پتھر کے نیچے ایک رات گزارو جاؤ گی تو اس کے ایمان کا پتہ چلے گا. اللہ والوں نے اپنی لیے کمائیاں کی ہیں, اللہ والوں نے اپنی لیے کمائیاں کی ہیں. لہذا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیر نبی رحمت اللہ علیہ, تو لہذا ماہ رمضان میں 60 قرآن عظیم ختم کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے قرآن 61 قرآن ختم کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو میرے بزرگوں دوستوں قرآن عظیم کے اندر جو ہے 3,30,276 حروف, اسرا 114 آیاتیں, 6,666 آیاتیں ہیں. تو لہذا اسرا رب جو ہے وہ قرآن عظیم میں جو 200 اسرا لا الہ الا اللہ 2580 جو ہے یہ حروف. پھر نبی اسلام کے اردو کے بھی معلومات کرنی چاہیے. لہذا نبی اسلام کے اردو کا نام کیا تھا؟ اسوا تھا. نبی السلام کے لہذا وہ یعنی گھوڑے کا نام تھا حریف تھا. نبی اسلام کے حجر کا نام تھا دلدل تھا. نبی اسلام کے گدے کا نام تھا عفیر تھا. ہم کا دمودا کل سن دو حرام اللہ تب عزت ہو انشاءاللہ. الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت میں ابھی راستے میں امیر سوراب نے کہا میں کہتا ہوں وہاں زید منیر جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے, اس کے دیدار کے لیے جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں سادے آدمی کو میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں. خدا کے نزدیک جتنے بھی اکابرین ہمارے دیوان پہ گزرے ہیں وہ سادے مزاج والے تھے. رشید احمد گنگوئی کو رحمت اللہ علیہ جب اس کو گرفتار کیا, 3 دن کیا تھے, روپوش تھے, چھپے ہوئے تھے. 3 دنوں کے بعد خود گرفتاری دے دی. کیوں؟ مجھے کہا کہ نبی سامنے 3 دن غار سور کے اندر گزارے, یہ سنت ہے, لہذا 3 دنوں کے بعد چھپنا نہیں چاہیے, یہ سنت نہیں ہے. لہذا چلے گیا. انگریز کی عدالت تھی, جج انگریز کا بیٹھا ہوا تھا. حضرت صاحب آپ دہشت گرد ہیں, آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, ہتھیار دکھاؤ, اسلحہ دکھاؤ. تو رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے تصویر کو یوں کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے, اور انگریز وہاں کامنے لگا. اور جو مولانا صاحب آپ بری ہے ہمارے پہ یہ ہتھیار کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل عجیب تماشا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے تصویر ہے نا ٹچ والی ہے, تسبیحات فاطمی یہ نہیں ہے, یہ تسبیحات فاطمی نہیں ہے. وہ تو پہلے وہ کنکریوں کے جو تسبیحات کرتے تھے. آج کل جو گانے والے یہ اصل تسبیح ہے. یہ ٹچ والی ہے تو دیکھتا ہے وہ نہ محرم عورتوں کا تھا کہتے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پھر وہ دیکھتا ہے سبحان اللہ. یاد رکھیو, یاد رکھو قرآن عظیم کا ارشاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوتا ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب کو کہہ دیجئے، اے نساء اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تمام امتی کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سروں کو اوپر سے بڑے بڑے دوپٹے ڈالو اور بالکل جسم کو لپیٹ دو، صرف ایک آنکھ سے دیکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ تو پردہ کس کا؟ آنکھوں کا ہے کہ ناک کا ہے؟ کرونا جو ہے ختم ہو گیا لیکن عورتوں کو بوکا ختم نہیں ہوا، ختم ہوا ہے۔ یہ تو آسان ہے، پہلے جو نقاب بنتا تھا 1200 کا 2000 کا، اب 20 روپے کا یہ ناک کا وہ بوکا لگا دیتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی ٹوپی والا برقع ہونا چاہیے، یہ بڑی بڑی چادریں ہونی چاہیے سر سے لے کر تا پاؤں۔ روح المانی کے حوالے سے تفسیر روح المانی اس میں لکھا ہے کہ ینظر بعین واحدہ، صرف ایک آنکھ سے دیکھنا ہے تاکہ ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو میرے بزرگوں نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نبی اسلام کو حکم دیا کہ بیویوں سے کہہ دیجئے، نمبر 2 بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ پہلے پردہ گھر سے شروع کرو، نساء سے شروع کرو، پھر بنات سے شروع کرو، پھر تمام عورتوں کو پردے کا حکم دو، پھر مزہ آئے گا۔ اور بڑی بڑی چادریں ڈالو، اور جب گھر کے اندر ہو یضربن بخمرہن، کیا ڈالو؟ دوپٹہ ڈالو۔ لیکن ہم پہلے زمانے میں بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ بھئی دوپٹہ اس لیے ڈالنا، شیطان کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے۔ بخاری نہیں پڑھی تھی لیکن وہ لوگ بالکل ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے۔ اللہ پاک ان بڑوں بزرگوں کے نشوزہ پر ہمیں چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے، یہ جو ہے یہ خالیہ مفت اور ریلیف ہو رہے ہیں فری آٹے میں، بہت بڑی بے حرمتی ہوئی عورتوں کی۔ خدا کے لیے اعتبار کرنے کی پولیس نے ایک عورت عزت کو لٹایا، دوسرے چھت پر پکڑا گیا اس کو۔ ارے بھائی دیکھو اس ظالم نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ رمضان ہے، میرا روزہ ہے، یہ میری بہن ہے، یاد رکھو ہم سے جو بڑی ہماری مائیں ہیں، ہمارے جو مساوی ہیں ہماری بہنیں ہیں، ہمارے جو نیچے اور جو چھوٹی ہیں وہ ہماری کیا ہے؟ وہ بیٹیاں ہیں۔ تو لہٰذا اس ظالم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے رمضان کا اندر تو کیا کر رہا ہے، وہ بیچاری بھوک کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر ہم اپنی زکاتوں کو ان غریبوں کو دیتے تو لینے میں لوگ کھڑے نہ ہوتے، یہ عورتیں اور لینوں میں کھڑی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم نے زکات کو نکالنا تاوان سمجھتے ہیں، عشر کو نکالنا تاوان سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ زکات دینے کا بھی اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ جیسے کہ روزوں کے اہتمام کیا تو زکات بھی دیں گے، جیسے کہ روزوں کے اہتمام کیا تو عشر بھی نکالیں گے 10واں دانہ۔ 19 بوریاں جو ہے دنیا کے لیے، ایک بوری جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، جبکہ وہ زمینی کیا ہو؟ پانی والی ہو، اور اگر بارش والی ہو تو 9 بوریاں دنیا کے لیے، ایک بوری جو ہے خدا کے لیے۔ کتنی آسانی ہے، انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے؟ لہٰذا مدارس بھی انشاءاللہ مقروض نہیں ہوں گے، علماء بھی مقروض نہیں ہوں گے، بلکہ علماء کے اتنا خیال کرو واقعی کہ جس عالم کے سینے میں حروف ہے یا حافظ قرآن کے اندر سینے میں حروف ہے، جتنے لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہر نیکی کے بدلے ہر تعاون کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعاون کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ لہذا وقت بالکل آخری مراحل ہے، تو لہذا ثاقب صاحب یہ بھی سلمین ہے، اچھا یہ اچھی اور چیزوں کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کھری کھوٹی کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس لیے جو عالم اس کو رکھو، اس کو پرکھو پہلے جو واقعی یہ عقیدے والا ہے یہ نہیں ہے۔ جو امیر صاحب اس کو بھی پرکھو، حاجی صاحب کو بھی پرکھو، اور لہذا امیر صاحب کو بھی پرکھو۔ دیکھو اس لیے کہ جو ہم ڈرائیور بنتے ہیں تو بغیر سیکھنے کے نہیں بنتے، انجینئر بنتے ہیں تو بغیر سیکھنے کے نہیں بنتے، لہٰذا ہم جو پائلٹ بنتے ہیں بغیر سیکھنے کے نہیں بنتے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مفت آپ کو قرآن مل جائے، مفت تفسیر مل جائے، مفت حدیث مل جائے۔ قرآن عظیم کا اندر ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کے اندر غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگی ہوئی ہے؟ لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھا، یہ آیت لے کر کے سکل پر لگاتے، صبح وہ بازار میں جاتے، یہ لوگ قرآن عظیم میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگی ہوئی ہے؟ صبح سے لے کر رات تک لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مرید کی تقریر ہوتی تھی، یہ لوگ قرآن عظیم کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگی ہوئی ہے؟ تو لہٰذا یہ
جو مجتہدین کی کوشش کی ہے مسائل کو نکالنا، علماء کی کوشش کی ہے مسائل تک پہنچنا ہے، عوام الناس کی کوشش کی ہے صرف لفظی ترجمہ کرنا. خود اگر سمجھتے نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس بیٹھے اور ترجمہ حاصل کریں. یاد رکھیے جو ایک آدمی ہے وہ میڈیکل کالج کے پیچھے سے نہیں گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، ہرگز نہیں بن سکتا. جو ایک آدمی ہے انجینئر ہے، ولہذا وہ اس نے محنت نہیں کی اور یہ کہتے ہیں یہ تو میری بھی ایجادگاری ہے، میں بھی انجینئر بن سکتا ہوں، میں بھی پل بنا سکتا ہوں، میں بھی بلڈنگ بنا سکتا. حالانکہ اس نے ہنر نہیں سیکھا، کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. اس نے ایک سیاستدان، قانون اس نے محنت کی ہے، کئی سفر اس نے طے کی ہے، محنت طے کی، خرچہ کی ہے، وہ سائنسدان بن گیا ہے. ایک آدمی خود گھر میں بیٹھا بیٹھا کہتا میں بھی سائنسدان بن جاؤں، وہ ہرگز نہیں بن سکتا. بغیر محنت کے انجینئر نہیں بن سکتا، بغیر محنت کے جو ریو نہیں بن سکتا، بغیر محنت کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بغیر محنت کے سیاستدان نہیں بن سکتا. اسی طرح جو ہے بغیر محنت کے قرآن کہا حافظ بھی نہیں بن سکتا، مفسر قرآن بھی نہیں سکتا، محدث بھی نہیں بن سکتا. اس لیے دور کے اندر دو چیزیں مظلوم بھی ہے، لاوارث ہے. ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. یہ لاوارث چھوڑی ہوئی ہے. لہٰذا جو بھی گھر میں کام ہو جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بچوں کو اندر بھیج دیتے ہیں مسجد میں. وہ وقت تنگ ہوتی ہے. آپ گھروں میں بھی زیادہ تنگ تھی کیونکہ وہ گھروں میں تو چھوڑتے نہیں تھے. لہذا یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جیسے سکولوں کو دیتے ہو وہ بھی تعلیم حاصل کرو، لیکن یاد رکھیے دینی تعلیم سے محروم نہ کرو. قتل کے 3 قسمیں ہیں. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں. ایک قتل حقیقی ہوتی ہے، پستول پکڑا دوسروں کو قتل کر دیا. ایک قتل جو ہوتی ہے بھائی 50 منٹ ہو گئے، یعنی وہ خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے. یہ اکثر جو ہے لوگ ادھر کرتے ہیں نا بھائی. لہٰذا یاد رکھیے جتنے بھی اتنے کریں تھے اللہ پاک اور بچے عطا کرے گا. پہلے لوگ غیر اللہ سے مانگتے تھے میرے بزرگوں دوستوں، آج اللہ سے مانگتے شمار بھی نہیں سکتے اتنا اللہ دیتا ہے. اور تیسری جو ہے قتل جو ہے وہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرنا، یہ قتل حکمی ہے. یہ بچوں کو ہم تعلیم نہیں دیتے، دنیوی دیتے، اخروی نہیں دیتے، دینی نہیں دیتے، اور 2 پیسوں کے لالچ سے اسے محروم کر دیتے ہیں. تو میرا بزرگوں دوستوں جو عالم دین جو ہوتا ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن عظیم کا ناظرہ پڑھاتا ہے، ناظرہ. تو لہٰذا اس کے اپنے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو قرآن عظیم اپنے بچوں کو حفظ کروائے گا تو لہٰذا وہ 14ویں چاند کے برابر اس کو اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا اس کو برابر اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں یعنی اس بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میرے بزرگوں دوستوں ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی ہے کہ اس کو ناظرہ کم سے کم پڑھا دیں تو انشاءاللہ سارے نیک اعمال میں والدین کے کھاتے میں جائیں گے. انشاءاللہ یہ کریں گے تو میرے بزرگوں تو سب کچھ ہوگا یہ اللہ کے خوف سے ہوگا. کیسے ہوتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بس اجازت چاہتا ہوں. میں تقریر یہ علماء نے جو کی ہے نا اللہ پاک یا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا یہ دیکھو بھائی یہ جو اسلام نے ہم کو بلند کیا، ہم نے اسلام کو بلند کیا، اسلام نے ہم کو بلند کیا، دین نے ہم کو بلند کیا. یہ عزتیں جو ہے یہ مل رہی ہے کس کی وجہ سے؟ یہ اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے. لہذا جب بھی دودھ کا اندر پانی ڈالیں گے پانی نہیں بکتا، بکتا ہے نہیں بکتا. جب دودھ کے ساتھ مل جاتا ہے تو پانی بک جاتا ہے، کیونکہ ادنا جب اعلیٰ سے مل جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کیوں یہ لوگ حفاظ کے احترام کیوں کرتے ہیں کہ سینے میں قرآن ہے. علماء کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ سینے میں کیا قرآن اگر نہ ہو تو کوئی دیکھے پہلے سلوک بھی نہیں کریں گے. سلوک تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتا. تو میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھیے لہٰذا دودھ میں جو ہے پانی نہیں ڈالنا. ملاوٹ کرنے والا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو قرآن عظیم کی طرف توجہ نہیں کرے وہ بھی میرا نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جو قرآن عظیم خوش آوازی سے نہیں پڑھے گا حضور نے فرمایا وہ بھی میرا نہیں ہے. یہ میرے طریقے پر نہیں ہے. یا مسئلے جو میرے قرآن عظیم سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے طریقے محمودیہ پر نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن کو خوش آوازی سے بھی پڑھیں گے اور قرآن عظیم کی طرف دھیان بھی کریں گے انشاءاللہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو 500 قلعے فتح کیے تھے، 1036 نے شہر فتح کیے تھے. اور اس کے دور میں جو حفاظ قرآن کے اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے 500 حفاظ تیار کیے تھے.
لیکن فاروق اعظم کیا 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، پوری رات وہ چکر لگاتے تھے اور ایک گھر کے پاس چلے گئے اور لہٰذا وہ دروازے کا پر کھڑے ہو کے اندر سے آواز آ رہی ہے القی ما فی اللبن، ماں کہتی ہے بچی کو کہ پانی ڈالو دودھ میں تاکہ ہم کپڑے خرید لیں، لہذا شاپنگ کے لیے بازار جائیں گے، عید کر لیں گے۔ بچی کہتی ہے اماں یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ماں کہتی ہے القی ما فی اللبن، لہذا دودھ میں کیا ڈالنا ہے پانی تاکہ پیسے زیادہ ہو جائے۔ بچی کہتی ہے نہیں، آخری تنگ ہو گئی کہ فاروق سن رہا ہوگا، کیونکہ فاروق رات کو نہیں تھا، وہ چکر لگاتا تھا، لوگوں کے درد دکھ کو دیکھتا تھا۔ آخری بچی تنگ ہو گئی، کہنے لگے چلو فاروق اعظم نہیں سن رہا، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے مخلوق نہیں دیکھ رہی کہ ہم نماز، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہاں مخلوق نہیں دیکھ رہی تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ روزہ کیا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ کھا رہا ہے، ہو کہ خدا ہوگی۔ لہذا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلے گئے، صبح تصدیق دی، اندر سے وہ بچی کی والدہ کام رہی ہے، چلو کہ رات کوئی ہو گیا ہے، فاروق اعظم کی بات سن لی ہوگی، لہذا فاروق اعظم اندر چلے گئے، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بچی کدھر ہے؟ بچی کو بلایا، اس نے کہا بچی کو سبق پھر دوہراؤ، اس گیا فاروق اعظم نہیں سن رہا، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے۔ بچی کو بات کو پھر دوہراؤ، یہ فاروق اعظم نہیں سن رہا، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا میں اس بچی کا رشتہ اپنے عاصم بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، ایسی بچی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی بچی ہونی چاہیے۔ لہذا پھر رشتہ فاروق اعظم کے بچے کے ساتھ ہوا، عاصم کے ساتھ۔ پھر فاروق اعظم عدالت جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں بچی بہو وہ سب پھر دوہراؤ، وہ کہتے ہیں فاروق اعظم نہیں سن رہا، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے، فاروق اعظم کا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا ہمارے اندر ہوگی تو پاکستان کے اندر امن بھی ہوگا، ڈر ہوگا تو امن امان ہوگا۔ مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان نے اپنے معائنات تفسیر میں لکھا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ غیبت نہیں کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ چغلی نہیں کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا گالیاں نہیں دے گا، فسق و فجور نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ زکات بھی ادا کرے گا، عشر بھی ادا کرے گا، تمام مردوں کے بھی حقوق بھی ادا کرے گا، اور لہذا عورتوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، مسکینوں کو بھی ادا کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ چلو فاروق اعظم نہیں سنا، فاروق اعظم کا خدا سن رہا ہے، فاروق اعظم کا خدا دیکھ رہا ہے، تو ہمارا بھی خدا دیکھ رہا ہے، ہمارا بھی خدا سن رہا ہے۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔